بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ایسے گھر جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 8 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ 8 گھر کون سے ہیں اور ایسے گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ ان میں ایسے کیا کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گھر برباد ہو جاتے ہیں؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتایا جائے گا، تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ان 8 گھروں میں پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی نہیں آتے، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھول کر بھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے، یعنی کہ اس کتے کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہ لائے۔ اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتے پال رہے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ اسے اپنے گھر کے باہر ہی رکھے، ورنہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ گھر آتا ہے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو یا پھر کوئی مورتی وغیرہ رکھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر کسی خوبصورت سینری کی تصویر، جیسے کہ کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر گھر میں نہیں لگا سکتے ہیں، جیسے گھوڑا، کتا، بلی وغیرہ کی تصویر یا انسان کی تصویریں، یہ سبھی جاندار ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خود کی یا اپنے گھر میں اپنے ہی بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3 پر رشتہ ناتا توڑنے والے گھر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ کوئی رشتہ ناتوں کو توڑتا ہے، تو ایسے گھروں میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے، آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 4،
جس گھر میں جنبی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ پوچھو گے کہ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جنبی کسے کہتے ہیں کہ جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی ایسے ہی پانی ڈال لیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو ایسے انسان کو جنبی بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جن گھروں میں عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو، تو آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچا رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھے گی تو ایسے گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 6 پر حرام کھانے والے گھر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کسی کے حق کو مارا ہوا مال ہو، یعنی ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو، حرام کے پیسوں سے خرچ چلتا ہو، تو یاد رکھے ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آئے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے اور برکت نہیں ہوتی جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں کیا جاتا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ ایسے گھروں کی نماز کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہو۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دو۔ اس کے بعد ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے کے پاس بے نمازی گزرتے ہیں اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی اور اب تمہارے گھر میں برکت شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے اور روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم برکت چاہتے ہو، تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو، تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے ایک لائک ضرور کر کے آگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دے، تاکہ سبھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے میرے چینل انصاری وائس کو سبسکرائب کر لے، مہربانی ہوگی۔